اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ نئے پاکستان کے محسن ہیں، ایک عالمی آئیکن ہے پاکستان کے، سابق وزیر اعظم ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جو ڈیموکریٹک فورس ہے اپوزیشن میں بھی اور آج بھی اقتدار کے اندر 2 یونٹس ایسے ہیں جن کے اندر ہم موجود ہیں، بلکہ تیسرا یونٹ بھی بحال ہو گیا۔ علی اوان یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اسد عمر صاحب بھی اور خرم بھی بحال ہو گئے ہیں، تو وہاں ہماری اکثریت ہے۔ اس پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی جو کیسز ہیں اور ان کی جو زندگی ہے اور ان کی جو سیکیورٹی ہے، یہ اس سے اسپیسیفک آج ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ مہینے پہلے جب ابھی لانگ مارچ شروع نہیں ہوا تھا، ہمیں اطلاعات ملی تھیں اور ان اطلاعات کی بنیاد کے اوپر میں نے ایک پریسر کیا اور اس میں کہا کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوگا۔ تو اس وقت کچھ دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، کچھ نے کہا تھا کہ آؤٹ آف پروپورشن ہم نے بلو کر دیا اس ایشو کو۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2 دفعہ اس بات کو دہرایا کہ ان کے اوپر حملہ ہوگا، اور ساتھ حملہ کس طرح سے ہوگا وہ بھی بتا دیا کہ ایک مذہبی جنونی کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر وزیر آباد میں وہ پلان ایکسیکیوٹ ہوا، اور وہ پلان ایکسیکیوٹ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کو بہت شدید گن شاٹ وونڈز آئے، 11 لوگ زخمی ہوئے اور ایک ہمارے کارکن شہید ہو گئے۔ اب تھوڑا سا اگلا پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ سلمان تاثیر ماڈل کا ایک ڈیفنس کریٹ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، اور اس میں جو ملزم تھا اس کی ایک ویڈیو، جس کی دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ، حکومت جواب دے کہ وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی کے ٹی وی کیمراز کو بند کیا۔ دوسرا، آپ یہ کنفرم کر لیں، وہاں رجسٹرار ہیں، دوسرا عملہ ہے، فاضل عدالتیں بیٹھتی ہیں۔ ATC کے کورٹ کے اندر کی سیکیورٹی، آپ لوگ کوریج جو کرتے ہیں ان کو میری بات زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی، اور کچھ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہاں، وہ اندر کی سیکیورٹی اس دن ٹوٹل غائب تھی۔ وہاں 8 سے 12 کے قریب، 15 کے قریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے۔ وہاں آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے مقدمے 2 دن چلتے ہیں، اور جو 7 دن ہیں ان میں سے 5 دن اور وہ انسداد دہشت گردی کے مقدمے، جس میں بڑے بڑے مقدمے ہیں، وہ سنے جاتے ہیں، اس لیے وہاں سیکیورٹی والے بیٹھتے ہیں۔ وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی والے اس دن وہاں سے ہٹا دیے؟ یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سے دوسرا سرکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس کون تھا؟ اس کا حکومت جواب دے۔ تیسرا سرکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس، اس عدالت کے علاوہ جو جوڈیشل کمپلیکس کی اندر سیکیورٹی تھی، وہ سیکیورٹی کا ایک اہلکار بھی وہاں اس وقت موجود نہیں تھا۔ وہ اہلکار کس نے وہاں سے ہٹائے؟ وہ کون تھا؟ حکومت جواب دے جس نے وہ اہلکار ہٹائے ہیں، کیونکہ حکومت کہتی ہے ان کو پتا ہے کہ کوئی غیر ملکی بھی پتا ہے کہ ایجنسی ہے، وہ مارنا چاہتی ہے عمران خان کو۔ کیوں مارنا چاہتی ہے یہ نہیں بتایا، اور کہتے ہیں کہ مارا جائے گا کہاں، خدا نہ کرے کہنے والوں کے منہ میں خاک، لیکن دہرانا پڑ رہا ہے مجبوراً۔ وہ کہتے ہیں مارا جائے گا تاریخ پیشی کے اوپر۔ اب جو اس کے اندر کا چوتھا ثبوت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کیا الیکٹرانکس وہاں پہ بند تھے صبح سے جب عدالتیں آ کے بیٹھی ہیں، یہ بھی آپ جا کے پتہ کر لیں۔ جب کوئی آئے گا تو جیمر لگیں گے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ادروائز وہاں اس کورٹ اور پریمیسز میں جیمرز نہیں ہوتے۔ باہر سے جو گاڑی آتی ہے اس کے ساتھ جیمرز کی گاڑیاں دوڑتی ہیں یا اس کے اوپر انسٹرومنٹ لگا ہوتا ہے۔ اور جو اس میں آخری بات
सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मैं आपको फिफ्थ है गालिबन मैं रखना चाहता हूं आपके सामने, वो ये थी कि आप जाके ये पता कर लें कि लोग बाहर से जोर लगा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो अंदर से कुंडा किसने खोला, ये चीजें सामने आएंगी। 13 तारीख को याद रखिएगा, 16 तारीख को भी याद रखिएगा, 14 तारीख को भी याद रखिएगा। वहां जो दरखास्त जमानते हैं वो उनकी समाअत होनी है। उसमें वीडियोस जज साहिबान अपने नुक्ता नजर से, जज साहब जो सुनेंगे वो यकीनन देखेंगे और हम अपने नुक्ता नजर से वीडियोस पेश करेंगे वहां पे। अब मैं वापस चलता हूं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से, आपको लेके चलता हूं मैं। फिर अगला सबूत जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, वो क्या है? वो ये है कि अहमद नियाजी इंचार्ज हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के, और उनके साथ कुछ दूसरे ऑफिशियल्स और हमारे वॉलंटियर लड़के हैं। जान पे वो खेल के आपने देखा किस तरह से वो यहां बारिश में गिरते हैं और उठ के फिर दौड़ के गाड़ी की तरफ, अस्पताल की तरफ नहीं दौड़ते। वो हमारे जानिसार हैं। उन सब पे पर्चे क्यों किए जा रहे हैं? ताकि इमरान खान को पर्सनल सिक्योरिटी से भी महरूम कर दिया जाए। सिक्योरिटी के एतबार से दे वांट हिम कि वो अकेले हो जाएं और उनकी गाड़ी नंगी हो जाए, कोई सिक्योरिटी वहां उनके साथ ना हो। ये जवाब दे हुकूमत कि वो कौन है जिसके कहने पे उनको ये इत्तला मिलने के बावजूद भी वो इमरान खान की जाती सिक्योरिटी के ऊपर भी पर्चे कर रहे हैं, ताकि उनको उस सिक्योरिटी से भी महरूम कर दिया जाए। इससे भी अगला सबूत जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो अगला सबूत ये है कि इमरान खान जिस तरीके से लोगों को हटाया गया सिक्योरिटी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से, उनको टारगेट करने के अलावा हुकूमत बताए और क्या वजह थी कि उन सिक्योरिटी के लोगों को और सिक्योरिटी मेजर्स को वहां से रिमूव किया जाए। उसका एक मिसाल बेनजीर की शहादत वाले दिन की मिलती है। पहले एक फॉल्स फ्लैग चलाई गई न्यूज, कहा गया कि कोराल के पास नवाज शरीफ पे अब हमला हो गया, बहाना बना के सारी सिक्योरिटी वहां से शिफ्ट की गई। और जब हमला होता है, एक्चुअल जो हमला होना था, तो उस वक्त कोई सिक्योरिटी किसी जगह मौजूद नहीं थी। सिक्योरिटी वाले तब आए जब उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस जाया करने के लिए जो शहादतों की जगह थी उसको पानी से साफ किया था। क्या उनको इंसाफ मिला? जवाब कौम जानती है। इसलिए वहां सलमान वाला, यहां लियाकत बाग वाला, ये फार्मूला, वो कौन है हुकूमत में से जो ये सारा कुछ कर रहा है? जवाब दे हुकूमत। उसके साथ मैं अब इसका जो दूसरा पोर्शन है उसकी तरफ आना चाहता हूं। जो मुकदमात हैं इमरान खान के खिलाफ, वो सारे दो तरह के मुकदमात हैं। एक मुकदमात वो हैं जो सियासी इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुखालिफ सियासी पार्टी के खिलाफ FIR करके साबित कर दिया कि वो मुकदमात सारे सियासी हैं। वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं। कोई हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई रेफरेंस है, कोई इस्तिगासा है, वो सारे आप खोल के देख लें। वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के ट्रिगर करदा मुकदमात हैं। और यही तो हमारा मुकदमा है पाकिस्तानी कौम के सामने कि ये मुकदमात झूठे हैं और इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। दूसरे मुकदमात कौन से हैं? 25 मई को इमरान खान कंटेनर पे हैं, कहते हैं उनके इमा के ऊपर फलाने ने पत्थर मारा। 25 मई को जो मजालिम हुए उनके पर्चे हमारे ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना किसी ने फूल तोड़ा, ना घास तोड़ी, ना गमला तोड़ा, सवाल ही नहीं था। वहां पे बाकायदा मीडिया पे हमला हुआ। एक असिस्टेंट कमिश्नर का नाम मुझे अभी बताया गया है। आज अभी थोड़ी देर पहले जिस अदालत से मैं पेश होके आ रहा हूं, वहां जो साफी थे वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा वहां जा इमरान खान रहे थे और मारा हमें गया है। और पर्चा किस पे किया गया? पर्चे में एक प्रोफेसर ऐसा पकड़ा गया, गिरफ्तार है, जो वो जज साहब के पास पेश होता है और जज साहब ने प्रोफेसर साहब से ये पूछा, ये असातिज़ा की इज्जत जरा देखिएगा किस तरह करते हैं। दहशतगर्दी में पकड़े हुए प्रोफेसर साहब बंद हैं। और मुझे जज साहब ने कहा प्रोबोनो इनका केस आप लड़ लें, प्रोफेसर के पास पैसे नहीं है। जज साहब ने पूछा प्रोफेसर से कि आप कहां खड़े हैं और आप पे क्या पर्चा हुआ है? उसने कहा सर मुझे तो नहीं पता मैं कहां खड़ा हूं, लेकिन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मैं जबरदस्ती दाखिल हुआ, मुझ पे पर्चा। यानी उनको पेशी वाले भी दिन नहीं पता था कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कहां है।
یونیورسٹی پروفیسر. وہ تو پرائمری ٹیچر ہو تو ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے, وہ جو انسانیت ہمیں سکھاتے ہیں. 2 اگلے نقطے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک ای کورٹ موجود ہے. یہ جسٹس کھوسا صاحب کے زمانے میں غالباً شروع ہوئی تھی, اور ای کورٹ کے اوپر سینکڑوں مقدمات تیز رفتار فیصلے ان کے ہو چکے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ, زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ. اور اس وقت ایک سہیل ناصر تھے جو ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے بعد میں, وہ سیشن جج اسلام آباد تھے. یہ ان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ شروع ہوا تھا. اور اس کی ایک طرح سے نگرانی اور اس کی پیٹرنیج کہنا زیادہ مناسب ہوگا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی رہی ہے. میں نے درخواست دی 1 سے زیادہ عدالت میں کہ ہمیں آپ ای کورٹ میں بیٹھ جائیں, تشریف لے آئیں, اور وہاں سے عمران خان کی حاضری آپ ویڈیو لنک کے ذریعے سے لگائیں. میں کامیاب نہیں ہو سکا کنونس کرنے میں, تو میں یہ عدلیہ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایز سینئر ASC آف دی سپریم کورٹ, ایز جورسٹ, ایز فارمر لا منسٹر, ایز سٹیزن آف پاکستان. اور جو آپ کا ستارہ ہے کوٹا, وہاں کا میں رہنے والا ہوں, ایک گلوبل ستارہ ہے آپ کا وہ تحصیل. میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی فیور نہ دے, کوئی بھی نہ فیور دے. ہم فیور مانگتے بھی نہیں ہیں. رول آف لا کے لیے لڑنے والے فیور کیوں مانگیں گے کسی سے؟ ہم تو لا مانگیں گے. لا میں کہتے ہیں پرنسپل پیرٹی جس کو کہتے ہیں. آرٹیکل 4 ہے, آرٹیکل 25 ہے, وہ کہتا ہے سب سے یکساں سلوک کرو. عمران خان کے حملے میں قتل کرنے والا, اقدام قتل کرنے والا, 11 زخمی کرنے والا, گن شاٹ وونڈز مارنے والا, کیمرے پہ پکڑے جانے والا, اس کو اگر ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی اجازت ہو سکتی ہے تو عمران خان کو بھی اجازت ملنی چاہیے. پہلی گزارش. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ریمارکس آئے تھے, اور شاید اس تناظر میں جب نواز شریف کی ہزار داستان چل رہی تھی ان کے اوپر جاتے اور نیچے آتے ہوئے پلیٹلیٹس کی, تو 1 سے زیادہ جگہ سے یہ ریمارکس آئے تھے جو شاید درست تھے اس وقت, جو تاثر دیا گیا تھا کہ وہ مر جائیں گے, کہ حکومت لکھ کے دے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حکومت ذمہ دار ہوگی. میں مطالبہ کرتا ہوں شہباز شریف میرے پہلے مقدمے کا جو بڑا ملزم ہے, جو پہلا مقدمہ ہے ہمارا جس کی FIR ابھی ہونی ہے وزیر آباد میں, وہ ضرور ہونی ہے انشاءاللہ العزیز. اور ان کو طریقہ پتا ہے, وہ سبزہ سے بری ہو سکتے ہیں, ان کو طریقہ پتا ہے, وہ ماڈل ٹاؤن 1 سے بری ہو سکتے ہیں, وہ طریقہ جانتے ہیں, وہ ماڈل ٹاؤن 2 سے نکل سکتے ہیں, وہ طریقہ جانتے ہیں, وہ FIR روک سکتے ہیں وزیر آباد کی. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں بھی تو کوئی لکھ کے دے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پھر ذمہ دار وہ ہوگا. ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تیسری اور آخری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مقدمات ہیں سارے کے سارے, وہ مقدمات کسی بھی عدالت میں اس قابل ہیں کہ ان کو ڈسچارج کر دیا جائے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ مقدمات میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایما کی بنیاد پہ عمران خان شریک, ایما کی بنیاد پہ اسد عمر شریک, ایما کی بنیاد پہ علی اوان شریک, ایما کی بنیاد پہ باقی ساری ہماری قیادت وہ شریک. تو یہ جو ایما والے مقدمے ہیں, ایما کی ایویڈنس اگر نہ ہو تو اس میں تو دہشت گردی میں تو لکھا ہوا ہے جو جھوٹا پرچہ کرے گا اس کو عدالت قید کرے گی 3 سال. تو آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی, میں عدلیہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے. اگر کچھ ہو گیا, یا تو میرا بڑا ملزم مجھے لکھ کے دے شہباز شریف کہ وہ ذمہ دار ہوں گے, حکومت ذمہ دار ہوگی. اگر کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پچھتانے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور پاکستان کو جس کو پہلے انہوں نے کھائی میں دھکیل دیا ہے معاشی طور پہ, اس میں اتنا بڑا کیاس ہوگا اس کے بعد تصور بھی نہیں کیا جا سکتے. اللہ تعالیٰ عمران کو, اس کی دعا کرنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں, اور سب کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی دے. تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ضرور رول آف لا کے مطابق
اس کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے، لیکن اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش ہونے کی اجازت دے دی جائے. یہ واحد آدمی ہے جو میرے ساتھ 2018 میں الیکشن کمیشن میں جا کے پیش ہوا، جو میرے ساتھ 2020 میں پشاور ہائی کورٹ میں جا کے پیش ہوا، جو وزیر آباد کے علاوہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں جا کے پیش ہوا. یہ وہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو فاضل سول جج کے پاس پیش ہوا، فاضل ایڈیشنل سیشن جج کے پاس پیش ہوا، فاضل سیشن جج کے پاس پیش ہوا، فاضل بینکنگ جج کے پاس پیش ہوا، فاضل انسداد دہشت گردی کے جج. تو کون سا رہ گیا ہے ایسا انصاف کا در؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں خود سب سے بڑی جو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کام کیا گیا تھا، اس میں ان کا وکیل تھا. یہ 2017 کے اندر ہم پٹیشن لے کے گئے تھے جس کے ذریعے سے ہم نے بوٹینیکل گارڈن عمران خان نے بچایا. وہ خود کہنے لگے میں اس کیس کے لیے بابر خود چلتا ہوں ساتھ، اور وہ خود جا کے وہاں پہ کھڑے ہوئے. جو رول آف لا کا چلتا پھرتا ایک تابعدار موجود ہے، وہ کسی گورنر پنجاب یا گورنر کے پی کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پکڑا جا سکتا اگر میں نے آئین توڑ دیا اور میں نے کہا 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے. تو یہ وہ حالات تھے جن پہ ہم نے آپ کو اعتماد میں لیا. اف دیر از اینی کوشچن آئی ایم ہیئر. پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان نیوز کانفرنس کرے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے. اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو گھیر کر اسلام آباد کچہری میں لا کر قتل کیا. انہوں نے کہا کہ سنگین اور حساس صورتحال بیان کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں.